یہ بیان کیا گیا کہ نبی نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ دیکھو جیسے زندگی ایک حقیقت ہوتی ہے ویسے ہی موت بھی ایک حقیقت ہے. چاہے ہم موت سے جتنا گھبرائیں، موت سے جتنا ڈریں اور زندگی میں جتنا خوش ہو، مرنا تو کوئی نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے یہ جو زندگی اور موت کو خلق کیا ہے یہ اس لیے خلق کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم کو آزمایا جا سکے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے. زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. خلق ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا ہو. دیکھیے بہترین عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے، بہت زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں ہے. مسجد میں بیٹھے رہنا، ہزار نمازیں پڑھنا، یہ زیادہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو زیادہ ہو وہ اچھا بھی ہو. یعنی کثرت اور ہوتی ہے، کسی چیز کا اچھا ہونا اور ہوتا ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شیطان نے، ابلیس نے 2 سجدے ایسے کیے تھے کہ جو مکمل ہوئے تو 4000 ملکوتی برس گزر گئے. 4000 سال اس نے سجدے کیے ہیں، مگر آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا. اور جب خدا نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے صاف انکار کر کے یہ کہا کہ پروردگار میں تجھ کو سجدہ کرنے کو تیار ہوں مگر میں اس کو سجدہ کرنے کو تیار ہوں. تو زیادہ عمل اور ہوتا ہے اور بہتر عمل اور ہوتا ہے. یعنی ابلیس کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ زیادہ عمل کرنے والا ہے. زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں کیا گیا بلکہ بہتر عمل کا مطالبہ کیا ہے. دیکھیے ساری دنیا اگر عبادتیں کرے تو وہ زیادہ عمل ہو سکتی ہے، لیکن جس کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں اس کی ایک اگر ثقلین کی عبادت ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. نبی فرما رہے ہیں دیکھیے موت اور حیات، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو موت آئے تو کس طرح موت آئے. اللہ و من مات علی حب، موت کا آنا یقینی ہے. وہ اور بات ہے کہ کسی کو چوتھے آسمان کے کسی مصلحت کے تحت بلایا گیا ہو، لیکن موت کا آنا یقینی ہے. موت سے فرار نہیں. مرنا تو اس طرح مرنا کہ تمہارے دل میں میری اولاد کی محبت ہو، کسی اور کی اولاد کی محبت نہ ہو. من مات علی حب محمد مات شہیدہ، یہ نبی کی حدیث ہے جو علماء اہل سنت نقل کر رہے ہیں کہ جو میری اولاد کی محبت میں مر جائے تو وہ شہید ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب محمد مات مغفورا، جو میری اولاد کی محبت لے کے اس دنیا سے چلا گیا وہ مغفرت کیا ہوا. دیکھیے شہید کے بارے میں جب بھی شہید کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ جو میدان جنگ میں مارا جائے وہ شہید ہے. اور اگر وہ ایسے عالم میں مارا جائے کہ نبی کے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہوا ہو تو ہم اس کو رجسٹرڈ شہید سمجھتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ نبی کے ساتھ جنگ میں شریک تو ہوئے تھے. دیکھیے اعمال کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی سجدے سے صحیح نہ اٹھائے لیکن اس کی نیت دنیا والوں کو دکھانے کی ہو، عبادت کی نہ ہو. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیت سے ہے. اسمگلنگ کرنے کے لیے گئے ہیں اور اخلاقاً حج کر لیا ہے تو حج نہیں ہوگا. حج کی نیت ہے تو حج ہوگا، نماز کی نیت ہے تو نماز ہوگی. مال غنیمت پر نظر ہے اور میدان جنگ میں شریک ہوئے جہاد میں ثواب نہیں ملے گا، فساد ہی فساد ہے. تو تعلق کس سے ہوگا؟ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. نیت تو نبی نے فرما رہے ہیں کہ دیکھو بستر مرگ پہ ہو. دیکھیے انسان اپنے گھر میں جنگ میں نہیں ہے، نبی کے ساتھ لڑ نہیں رہا ہے، تلوار نہیں چلا رہا ہے، نبی کا دفاع نہیں کر رہا ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو مسجد میں مر جائے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے. اور فرما رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے. بہت سے ہم کو فسادی مسجدی سے ملیں گے. اور فرما رہا ہے دیکھیے نبی کیا فرما رہے، اپنے بستر پہ ہو، اپنے گھر میں ہو اور موت آ جائے، لیکن اگر دل میں میری اولاد کی محبت ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم جنگ کرو. میری اولاد کی محبت تو اگر دل میں ہے تو شہادت کی ضمانت ہم دیتے ہیں. اور ہمارے جو جنت کا ضامن ہے وہی شہادت کی ضمانت دے رہا ہے. اور نبی نے کیا فرمایا، میری اولاد کی محبت دل میں رکھتے ہو، مغفرت کی ضمانت ہم دیتے ہیں. تمہیں منہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ طبقہ اور ہے جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہے کہ پروردگار معاف کر دے، مغفرت کی ضمانت ہم دیتے ہیں. نبی فرما رہے ہیں میری اولاد کی محبت دل میں رکھتے ہو، ماتا طائبہ، میں ضمانت دیتا ہوں تم توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے گئے. یہ نبی کے جملے. اور پھر نبی نے کیا فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات کمن ولد من بطن امہ. دیکھو میری اولاد کی محبت اگر دل میں ہے
تم 100 برس کے ہو کے بھی مر جاؤ گے تو گویا ایسے ہو کہ ابھی پیدا ہوئے اور ابھی مر گئے، یعنی نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا نہیں گیا۔ اب ایک طویل انسان زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے، پھر برزخ سے، اس کے بعد قیامت آئے گی، پھر معلوم ہوگا کہ جنت میں جانے والا کون ہے، جہنم میں جانے والا کون ہے۔ بھائی طریقہ تو یہی ہے نا، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن کو ایک طویل مدت کا انتظار کرنا پڑے وہ طبقہ اور ہوتا ہے۔ میری اولاد کی محبت اگر دل میں ہے تو کیا عالم ہے، ماتا شہیدہ، ماتا طائبہ، ماتا مغفورہ، ماتا کا من ولد من بطن امہ، اور اگر میری اولاد کی محبت لے کے اس دنیا سے گئے ہو تو جعل اللہ قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، خدا تمہاری قبر کو جنت کے روضوں میں ایک روضہ بنا دے۔ یعنی جو محبت آل محمد میں اس دنیا سے گیا اس کو ہم نے قبر کے اندھیروں کے حوالے کیا، یہ حقیقت ہے، وہ ہماری نظر میں مرا ہے۔ لیکن موت علی والے کے لیے موت نہیں ہوتی ہے، مولا سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب مولا اپنے جانثار ساتھی سے ملاقات کے لیے آئے، ان کا نام ہے حارث حمدان۔ حارث حمدان مولا علی کے صحابی ہیں۔ دیکھیے صحابی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو خود ساختہ ہوتے ہیں، جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابی ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کو مولا کہے کہ یہ ہمارا صحابی ہے۔ اسی لیے ہر ایک مالک اشتر نہیں بن سکتا، جب ہر ایک مالک اشتر نہیں بن سکتا تو کوئی زمانے کا حسین بھی نہیں بن سکتا۔ مالک اشتر جیسے اور ہوتے ہیں، حارث حمدان جیسے اور ہوتے ہیں۔ حارث حمدان مولا علی کے صحابی ہیں، مولا علی کے شیعہ ہیں، اور بستر مرگ پر ہیں، آخری لمحات قریب ہیں، مولا عیادت کو آئے ہیں۔ مرتبہ جیسے ہی مولا کا چہرہ دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بتا رہے کون رونے لگا؟ حارث حمدان۔ کہنے لگے، مولا نے مسکرا کے کہا، حارث حمدان کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ کس بات کا غم ہے؟ حارث حمدان کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ تو دیکھیں یہ شیعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں حارث حمدان۔ بھائی ایک جملہ کہوں، میں اس لیے کہہ دوں کہ مجھے اخلاقاً بھی الیکشن نہیں ہونا ہے، کسی کو میری بات اگر نہ گوا، شیعوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے اور ہو، شیعت کا عقیدہ ہو سکتا ہے اور حارث حمدان شیعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے ہیں۔ بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام اس عالم میں شہر میں داخل ہوئے، مصر میں۔ بھائی ضمناً بات آ گئی ہے، میں عرض کر رہا ہوں ضمناً، جناب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے مصر میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ کے ساس کے قبیلے کا ہے اور دوسرا فرعون کے قبیلے کا، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، جیسے ہی اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فوراً مدد کے لیے پکارا۔ قرآن میں یہ قصہ بیان ہو رہا ہے، جیسے ہی اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام، لڑ کس سے رہا تھا؟ فرعون والے سے۔ ایک موسیٰ والا ہے اور ایک فرعون والا ہے، آپس میں لڑ رہے۔ جیسے ہی موسیٰ کو دیکھا تو جو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، کہتے شیعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے کہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا، ہر زمانے میں نبی کے ماننے والوں کو شیعی کہا گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو فوراً پکارا۔ کیا پکارا؟ آپ علی کے شیعہ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد۔ جو موسیٰ کا شیعہ ہے وہ کیا کہے گا؟ یا موسیٰ مدد، یہی تو کہے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے دیکھ کے پکارا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام میری مدد کی، تو جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی مصلی بچھاؤ، اللہ سے دعا کرو، کیا غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک تو پکارنا جائز ہے، مولا کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، اور مولا کا من جانب اللہ مدد کے لیے آنا حرام نہیں ہے۔ ہمارے معلوم ہوا شیعت کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ اپنے فتووں کا ٹھیلا لگائے ہوئے، وہ اس کا عقیدہ قرآن پہ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پہنچے، اور یہ مدد کیسے کی جناب موسیٰ نے؟ قرآن میں یہ قصہ موجود ہے، میں آپ کو وہ چوک کی کتاب کی کہانیاں نہیں سنا، قرآن میں قصہ موجود ہے۔ فوقظہ موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کے ایک بوسہ مارا، اب وہ کہاں برداشت کر پائے گا؟ وہ ید بیضا ہے۔ میں اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگ ہوش کے ناخون لیں، جب ید بیضا نہ برداشت کر پائے تو ید اللہ کیا برداشت کرے؟ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اب آپ غور کیجئے گا، یعنی میں کسی مصلحت کے تحت یہ قصہ سنا رہا ہوں۔ موسیٰ مارا، وہ انتقال
कुरमलाल वहीं पर मर गया वो। कौन मर गया? फिरौन का आदमी। अब फिरौन वालों को जनाजे उठवाने की आदत थी, जनाजे उठाने की आदत नहीं थी। तो जनाजे उठवाते थे कि भाई हम मारेंगे, हम में से कोई मरे वरे ना। तो जैसे ही एक आदमी मरा, पूरे शहर में हंगामा हो गया। और जनाब मूसा, पता चला किसने मारा है, मालूम हुआ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का भाई आजकल की इस्तिलाह में कहा जाए कि नॉन अवेलेबल वारंट उनका जारी हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे आदमी को कत्ल किया है। भाई फिरौन की हुकूमत है, फिरौन वाला कत्ल हो गया। तो अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वारंट जारी हो गया कि जहाँ भी देखे जाए। अच्छा, ये कितने समझदार साहब थे जो आज लड़ रहे थे। कुरान ने इनको शिया कहा था। इन साहब को कुरान ने क्या कहा है कि शिया है। किसका शिया है? मूसा अलैहिस्सलाम का शिया है। माशाअल्लाह, इनकी वजह से ये हुआ कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढा जा रहा है कि जहाँ भी मूसा मिले तो या उनको पकड़ लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। अगले दिन ये साहब फिर लड़ने लगे, फिर लड़ने। एक दिन जनाब मूसा ने मदद की, अगले दिन ये फैल गए, ये फिर लड़ रहे। फिर जनाब मूसा को देखा, और जैसे ही जनाब मूसा को देखा फिर कहने लगे जनाब मूसा मेरी मदद कीजिए। खुदा की कसम, जिसको कल शिया कहा था उसको आज बेवकूफ़ कह दिया। आप गौर फरमा रहे हैं? जिसको कल शिया कहा था उसको आज बेवकूफ़ कह दिया। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी के ताबे था, मौला की मर्जी के ताबे नहीं था। आप गौर फरमा रहे हैं? यानी मजहब अपनी मर्जी का नाम नहीं है बल्कि मौला की मर्जी का नाम है। इसीलिए फरमाया जा रहा है, देखिए हमारे यहाँ जो विलायत है ना, हमारे यहाँ मौलाइयत ऐसी नहीं होती है कि जिसके 2 दिन में चाहे है। मौला की मर्जी का नाम विलायत है। जनाब हारिस हमदान ने जैसे ही मौला अली का चेहरा देखा, देख कर रोने लगे। मौला ने कहा क्यों रो रहे हो? तो हारिस हमदान क्या कहने लगे, या अली इसलिए आंखों में आंसू हैं कि आज के बाद आपके चेहरे की ज़ियारत नसीब नहीं हो। हारिस हमदान क्या कह रहे हैं, या अली आज के बाद आपके चेहरे की ज़ियारत नसीब नहीं होगी, इसलिए आंखों में आंसू हैं। और मौला ने क्या फरमाया, हारिस हमदान तुमसे ये किसने कह दिया? देखिए 2 तरह की विलायत होती है ना। एक विलायत वो है जो आस्थानों से बढ़ती है, एक विलायत वो है जो नजफ से आती है। आस्थानों की विलायत वो होती है जो मिट्टी के ढेर पर रुक जाती है, तो जो कब्रों के अंदर आके जमानत ले ले। एक सलवात पढ़ दे। विलायत ऐसी होती है कि एक मरतबा कहने लगे हारिस से, तुमसे ये किसने कह दिया कि जो मर जाए वो अली को नहीं देख सकता? मैं माफ़ फरमाइएगा, आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा, कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो फलां साहब थे। भाई कितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया से गुजर गए, कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजर गई, मस्जिदों में नाम लिखे हुए हैं, कितने बड़ी बड़ी शख्सियतें थी। मैं किस किस का नाम लूँ? आज तक आपने कभी सुना कि फलां साहब कहते थे कि मियाँ मर जाना तो तुम मेरा नाम ले लेना? अब कभी आज तक नहीं सुना हो। भाई कोई ऐसा नहीं है कि लोग झूठे खुदा नहीं बन रहे, कोई झूठे खुदाई के दावे कर रहे हैं। तो फिरौन को मालूम था कि वो रजिस्टर्ड झूठा है, लेकिन उसके बाद भी कहता था कि मैं खुदा हूँ। एक झूठे पैगम्बरी के दावे कर रहे हैं। जाफर कज़्ज़ाब, मुसलम कज़्ज़ाब पैगम्बरी के झूठे दावे कर रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने हाथ से लिखते थे, वो कहते थे हाज़ा मिन इंदिल्लाह, लिखा अपने हाथ से। वो कहने लगे कि ये जिब्राइल लेकर नाजिल हुए, ये तो अल्लाह की तरफ से आया। तो झूठे किताब लिखने वाले मिल गए, झूठी नबूवत के दावे करने वाले मिल गए, झूठी खुदाई के दावे करने वाले मिल गए, झूठे खलीफा वो मिले। लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि भाई वो अली वाले जो हैं वो अली अली करते हैं। अच्छा, हम तो नारे भी लगाते हैं कि तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर है, लेकिन कोई आज तक ऐसा मुझे नहीं मिला जो ये कहता हो कि वो अली का नाम ले, जब फरिश्ते आके तुमसे सवाल करें तुम हमारा नाम लेना। जितनी खिलाफत है और जितनी विलायत है सब मिट्टी के ढेर पर है। कब्र के अंदर की जमानत लेने को कोई तैयार नहीं है। एक जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, देखिए कब्र के अंदर की जमानत वो लेता है जिसको खुद अपनी जमानत का यकीन होता है।
تم سے یہ کس نے کہہ دیا جو مر جائے وہ علی کو دیکھ نہیں سکتا؟ حارث حمدان، موت کا فرشتہ اس وقت تک روح نہیں غصب کر سکتا جب تک کہ ہم اجازت نہ دیں۔ دیکھیے میں ایسی باتیں کرتا ہوں اسی لیے کر رہا ہوں۔ وقف بورڈ کسی کو سند تولیت دے وہ اور ہوتا ہے، اور جس کو غدیر کے میدان میں سند ولایت ملے وہ اور ہوتا ہے۔ یہ ولایت اور ہے، موت کا فرشتہ روح قبض نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ولایت ہے جو لوگوں کی گردنوں پر ہے، یہ وہ ولایت نہیں ہے جو بال بڑھانے سے مل جاتی ہے، یہ وہ ولایت نہیں ہے کہ 13-14 دن پتہ چلا نہیں نہائے وہ کہنے لگے میں ولی اللہ ہوں، یہ وہ ولایت نہیں ہے۔ یہ ولایت نبی کی ولایت سے مشتق ہے، یہ ولایت خدا کی ولایت سے مشتق ہے۔ میں بہت فرما رہے ہیں، یعنی موت کا فرشتہ ہمارے آپ کے گھر میں 5 مرتبہ داخل ہوتا ہے۔ یہ خدا نے اختیار دیا ہے موت کے فرشتے کو، 5 مرتبہ ہر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نبی سلیمان، اتنی بڑی حکومت ہے جناب سلیمان کی، وہ کہنے لگے کہ میں اپنی حکومت کے حدود دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے خدا جب کسی کو ولایت دیتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، کہنے لگے کہ میں اپنی حکومت کے حدود دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی آئے نہ۔ اتنی بڑی حکومت ملی ہے سلیمان کو، اور حکومت کے حدود جب دیکھنے کے لیے پہنچے تو محل کی ایک بلندی پہ پہنچے اور حکم دے چکے تھے کہ کوئی آئے نہ، نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی۔ وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ دیکھا کہ کوئی آ گیا، تیوریوں میں بند پڑ گئے کہ بھئی حکم دے چکا ہوں کہ میں کوئی نہ آئے، تم کیسے آ گئے؟ آنے والا جو تھا وہ کوئی عام آنے والا نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کے کہہ دیا سلیمان ہمیں کہیں جانے کے لیے کسی سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ بھئی ہر گھر میں داخل ہونا اور ہے 5 مرتبہ، لیکن کچھ گھر تو ایسے ہیں جو بحکم خدا بلند کیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر ایسے ہیں جو بحکم خدا بلند ہیں۔ جناب سلیمان سے کہہ رہا ہے، ہم سے آپ سے نہیں بات ہو رہی ہے، نبی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں جانے کے لیے کسی سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبوت ہے، خالی بادشاہ نہیں ہے سلیمان۔ سمجھ گئے کہ موت کا فرشتہ ہے، کہنے لگے اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤ؟ وہ کہنے لگا ملک الموت کہہ رہا ہے نبی سے کہ اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جس حالت میں آپ ہو کسی حالت میں روح لے لوں۔ لہٰذا جناب سلیمان کھڑے رہے، ایک عصا کا سہارا لیے کھڑے تھے اور اپنی حکومت کے حدود دیکھ رہے تھے، اور ملک الموت نے روح قبض کر دی، اور جسم جناب سلیمان کا ایسے ہی رہا، مدتوں زمانے گزر گئے تو جناب سلیمان کا جسم ایسے ہی تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس عصا کا سہارا لیے کھڑے تھے اس کو دیمک نے چاٹا، اور دیمک نے جب چاٹا تو عصا ٹوٹا، جناب سلیمان کے جسم کا وزن زیادہ ہوا، عصا ٹوٹا۔ جب عصا ٹوٹا تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جناب سلیمان اس دنیا میں نہیں ہے، ورنہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب تک کھڑے ہوئے حکومت کے حدود دیکھ رہے ہیں۔ جناب سلیمان کا جسم خراب نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ نبی کا جسم اور ہوتا ہے، ہمارا جسم اور ہوتا ہے۔ تو جب نبی کا جسم ہمارے جسم جیسا نہیں ہے تو نبی ہم جیسا کیسے ہوگا؟ حکومت کے حدود دیکھ رہے ہیں۔ موت کا فرشتہ کہہ رہا ہے ہمیں کہیں جانے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے اجازت لے کے آئیں۔ خدا کی قسم، دیکھیے اللہ جب ولایت دیتا ہے تو وہ ولایت کیسی ہوتی ہے؟ وہ جناب سلیمان کا محل تھا، یہاں مدینے کی تنگ گلیاں ہیں، اور مدینے کی تنگ گلیوں میں گھر ہے، نہ محل ہے نہ شاہی ہے، بھائی ظاہراً کوئی شاہی نہیں ہے، مگر یہ وہ ولایت ہے جو سلیمان کے محل پہ حاوی ہے، اور وہ بوریے کا پردہ پڑا ہے، اور نبی اس گھر میں، یہ وہ گھر ہے جہاں تمام علماء نے لکھا کہ نبی کھڑے ہو کے 9 مہینے تک سلام کرتے تھے، 9 مہینے تک سلام کرتے تھے۔ اور کیا کہہ کے سلام کرتے تھے؟ بھائی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں نا، کوئی بڑے بڑے شہر نہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، پتلی پتلی گلیاں ہیں، اور وہاں جناب سیدہ کے دروازے پر نبی کھڑے ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام۔ بھائی لفظ سن رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت، نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت۔ نبی کے اہل بیت اور ہوتے ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ نبی کے اہل بیت تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، بھائی میں کیا عرض کروں، نبی کے ایک خسر محترم ایسے ہیں، ایک خسر محترم نبی کے ایسے ہیں
اب رشتہ اپنی جگہ پہ آپ بے شمار کیجئے چاہے کچھ کیجئے، بیٹی سے جب باپ ملنے کے لیے آیا تو یہ گھر کی بات ہے، لیکن اب تو بیان کی گئی ہے لہذا بیان ہو، تو بیٹی نے یہ کیا کہ نبی کا بستر سمیٹا اور باپ سے کہا کہ یہاں بیٹھو، اور باپ کو یہ منظر دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی، اور باپ نے کہا کہ نہیں، کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ یہاں بیٹھ جاتا؟ بیٹی بھی لکھنوی تکلفات میں نہیں پڑتی تھی، اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، یہ نبی کا بستر ہے اور تو پلید ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہم ازواج کو مانتے نہیں، ہم ان کو ضرور مانتے ہیں جو یہ جانتی ہو کہ نبی کی مسند کیا ہے اور باپ کس قدر پلید ہے۔ بھائی جو گھر کے اندر بستر کے بٹھانے کے قائل نہ ہو، لائق نہ ہو، وہ گھر کے باہر ممبر پر نہیں بٹھایا۔ ایک سلوات چھوڑ دے بہتر سلوات عنایت یہ بوریے کا پردہ پڑا ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم نبوت کے اہل بیت۔ بھائی آل محمد نبی کے اہل بیت نہیں ہے، نبوت کے اہل بیت نہیں ہے۔ نبوت کا اہل بیت کا سلسلہ چلتے چلتے رکا اور اعلان ولایت ہوا۔ غدیر کے میدان میں اعلان ولایت ہو رہا ہے۔ یہ ولایت علی کا اعلان نہیں ہے، یہ محمدیت کا مستقبل ہے، یہ قیامت تک جانے والا سلسلہ ہے، یہ وہ ولایت نہیں ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جو آستانوں سے بڑھتی ہو، اللہ کی مرضی سے جو فرشتہ زمین پہ آتا ہے ان کو ان کے دروازے پہ ٹھہرنا پڑتا ہے۔ وہ ملک الموت جو ہمارے آپ کے گھر میں 5 مرتبہ داخل ہو رہا ہے، جو جناب سلیمان سے کہہ رہا ہے کہ سلیمان ہمیں کہیں جانے کے لیے کسی سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہاں ٹھہرایا گیا؟ جہاں بوریے کا پردہ پڑا تھا، اور ایک مرتبہ آواز دی، نبی گھر میں موجود ہے، نبی گھر میں موجود ہے، نبی جناب فاطمہ کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دستک دی، 2 مرتبہ دستک دی، بیٹی نے پکار کے کہا بابا آرام فرما رہے ہیں، یہ وقت ملاقات نہیں ہے۔ دوبارہ دستک ہوئی، کہا بابا آرام فرما رہے ہیں، یہ وقت ملاقات نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ دستک دی، فرمایا بابا آرام فرما رہے ہیں، یہ وقت ملاقات نہیں ہے۔ اتنا کہتے کہتے بیٹی کی رخسار سے ہوتا ہوا آنسو کا ایک قطرہ نبی کے رخسار پہ گرا اور نبی کی آنکھ کھلی اور فرمانے لگے بیٹی یہ آنکھوں کے آنسو کس بات کے؟ کہا بابا بار بار دروازے پہ دستک ہو رہی ہے اور میں کہہ رہی ہوں۔ تو نبی نے کیا جملہ کہا؟ دیکھیں یہ ہے ولایت۔ کیا جملہ فرمایا نبی نے؟ نبی نے کہا بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، جو کہیں نہیں ٹھہرتا اس کو تیرے دروازے پہ ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سلیمان کے محل کے پردے اور ہیں، سیدہ کے در کا دروازہ اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ وہ ولایت ہے جس کو اللہ نے، اور یہ کون بیٹی ہے؟ بھائی دست ادب جوڑ کے، یہ وہ بیٹی نہیں ہے۔ میں بیٹیاں تو امت نے لکھا ہے کہ 4 تھیں، میں 3 اور 4 کی بحثی میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ 3 تھیں کہ 4 تھیں، یہ بحثی فضول ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ تھیں 4 یا ہوں 14، کوئی فاطمہ جیسی نہیں تھی۔ اس لیے کہ اگر ہوتی تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا کہ میدان مباہلہ میں ضرور جاتی، اس لیے کہ میدان مباہلہ سے زیادہ گنجائش کہیں اور نہیں تھی۔ نبی سے کہا گیا کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ۔ مردوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، لیکن گھر کے مرد اور ہوتے ہیں اور خیبر کے مرد اور ہوتے ہیں۔ عورتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے ایمان سے بتائیے؟ 11 بیویاں ہیں رسول کی، 11 کتنی ازواج ہیں؟ 11، مگر سیغہ کیا ہے کہ عورتوں کو لے کر آؤ۔ اگر لے کے جانا چاہتے نبی تو کس کس کو لے کے جا سکتے تھے، لیکن نبی بھائی ختیجہ ہیں، کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں، اور صرف پنجتن پاک کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ میدان مباہلہ میں لعنت ہونا ہے۔ تو کیا باقی سب جھوٹے ہیں کیا؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ باقی سب سچوں کو لے کے جاؤ، سچوں کو لے کے جاؤ، تو یہ جو باقی مجمع ہے یہ کیا ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ بھائی کیا کیا تمغے بانٹے امت نے، سرٹیفکیٹ تو خوب بانٹے ہیں کہ یہ فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، مگر نبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ صادقین یہ صرف 5 ہیں۔
بھائی اپنی زبان سے صادق ہونا اور ہے، علم الہی میں سچا ہونا اور ہے۔ ایک سروات پڑھ دے محمد۔ جو علم الہی میں سچ بول رہا ہو وہ کیسا ہوتا ہے کہ خلاف مطابق واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم تو اس کو سچا کہتے ہیں۔ یہ پتہ چلا کہ کوئی حادثہ ہوا، آپ نے پوچھا کیا ہوا، وہ مطابق کا واقعہ بیان کر دیا، ہم نے کہا سچا ہے۔ مگر جس کو خدا سچا کہتا ہے وہ نہیں ہوتا جو مطابق کے واقعہ بیان کرتا ہے۔ خدا جس کو سچا کہتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ کہے نہ ہوا ہو وہ ہو جائے۔ جیسے کوئی کپڑے وپڑے نہیں تھے درزی کے پاس، اور فرمانے آپ کوئی کپڑے نہیں تھے درزی کے پاس، مگر بچوں سے جناب فاطمہ نے کیا کہا کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اپنی زبان میں صادق ہو، علم الہی میں صادق ہو۔ پنجتن پاک کو لے کے گئے رسول، اور اسی دن کہہ دیا کہ بھئی یہاں یہ جو مباہلے کا میدان ہے، دیکھیں لعنت ایک ایسی شے ہے لعنت کہ اگر کسی کے لگ جائے تو انسان پیچھا نہیں چھڑا سکتا، پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ لعنت ہم کریں کسی کے اوپر چاہے نہ کریں، لعنت اپنے مصدر کو تلاش کر لیں۔ بھئی میں یہاں آیا مجلس پڑھوں، ایمان سے بتائیے، میں مثال دیتا ہوں، آپ نے صلوات پڑھ دی، صلوات آپ نے مجھے دیکھ کے پڑھی ہو، لیکن صلوات گئی کہاں؟ صلوات جو آپ نے پڑھی وہ کہاں گئی؟ آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات آپ نے پڑھی نبی پر اور نبی کی مخصوص اولاد پر، اور دیکھ کے چاہے مجھے پڑھی ہو۔ صلوات نے اپنا مصدر تلاشا، ویسے ہی لعنت جو ہے وہ اپنا مصدر تلاشتی ہے، کوئی کرے چاہے نہ کرے۔ اور فرما رہے ہیں آپ کسی کو دیکھ کے بھی لعنت کیجیے، لعنت جو ہے وہ اپنا مصدر تلاش لے گی، جائے گی وہیں، جائے گی وہیں۔ اور خدا اس لیے جائے گی لعنت وہاں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ جہنم کے امام بنائے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ چوک کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، قرآن میں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَأَتْبَيْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، یعنی لعنت پیچھے لگی ہے کہ وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں لعنت پیچھے پیچھے۔ یہ کیوں لعنت لگی ہے پیچھے پیچھے؟ اس لیے لعنت لگی ہے پیچھے پیچھے کہ اللہ نے لعنت لگا دی تاکہ ہم پہچان سکیں کہ کون ہے۔ کچھ کو جنت کا امام بنا دیا، کچھ کو جنت جہنم کا امام بنا دیا۔ جن کو جنت کا امام بنایا ہے وہ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ بھائی کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں، آپ غور فرما رہے ہیں، میدان محشر میں ملائکہ ملاقات کریں گے ان سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ملائکہ ملاقات کر کے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ارے یہی تو وہ دن ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا۔ کس کا دن ہے؟ میدان محشر ان کا دن ہے۔ ملائکہ ان سے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا۔ اب آپ بتائیے کس کس کو بخشوانا ہے؟ بھائی یہی تو آل محمد ہے۔ بھائی جس کا ایک سہارا ہوتا ہے نا، ایک سہارا، وہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ قرآن ہم کو مثالیں دے رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب سب پوری قوم کو لے کے جا رہے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ایک سے ایک نمک حرام لوگ موجود تھے جناب موسیٰ کے ساتھ۔ قرآن گواہیاں دے رہا ہے جنت سے کھانے نازل ہوتے تھے، جنت سے من و سلوہ آتا تھا۔ اور جب جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی ایمان لاؤ تو کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے نہیں۔ مگر نتیجہ کیا ہوا کہ پورے کے پورے قبیلے سب نجات پا گئے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، سب بچ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھے۔ میں یہیں پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ خدا یہ دیکھتا ہی نہیں کہ آپ خود کیا ہیں، خدا یہ دیکھتا ہے کہ کس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ روز محشر لمبے لمبے اعمال لے کر آئے مگر ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ واصل جہنم ہونا طے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 12 قبیلوں کو بچا کے لے گئے۔ قرآن ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہے لن نؤمن لک، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، مانیں گے نہیں۔ جنت سے کھانے منگا دیجئے، کھا لیں گے۔ بھائی کھانے والا طبقہ اگر پیش نہ ہوتا تو نبی دعوت ذوالعشیرہ کرتے ہی نا۔ کھانے کی جب بات ہوتی ہے وہ کہیں گے کھا لیں گے، جنت سے کھانے منگا دیے کھا لیں گے، مانے والے گے نہیں ہم آپ کو۔ سب بچ گئے۔ ہمارا جب ایک امام 12 کو بچا سکتا ہے
ہم آگ سے ڈرنے کی نہیں، خدا نے ہم کو اشارہ کر دیا کہ دیکھو جب ایک 12 کے لیے کافی ہے تو 12 ایک کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کرائے کا گھر ہے، یہ کرائے کا گھر ہوتا ہے تو تھوڑا احتیاط ضروری ہے، مالک مکان خفا نہ ہو جائے، نہ کوئی دیوار گرائی جا سکتی ہے، یہاں سے سمجھ میں آیا تو ہونے لگے، پتہ چلا وہ اوپر اتر آئے کہ بھائی ایسا ہے گھر خالی کر دیجیے، آپ کو زیادہ اختیار دکھانے لگے، کیل ٹھوکتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے، استخارے کر کر کے کیل ٹھوکی جائے کہ نہ ٹھوکی جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ تو میں نے مثال دی ہے۔ دیکھیے جنت جو ہے وہ آل محمد کے کرائے کا گھر نہیں ہے، جنت آل محمد کی ملکیت کا نام ہے، تبھی تو جناب سیدہ نے کہا کہ ہم ضمانت لیتے ہیں۔ کرائے کا گھر ہوتا تو یہ ہوتا کہ ذرا پہلے پوچھ لیں، اجازت لے لیں، وہاں تو اختیار دکھایا جا رہا ہے، تتلقاہم الملائکہ، تو ملائکہ ملاقات کریں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کی چاہے آپ شفاعت کریں۔ تبھی جناب سیدہ فرما رہی ہے کہ میرے بچے کے غم میں رو، جنت کی ضمانت ہم لیتے ہیں۔ بھائی بہت سے لوگ خفا ہو جاتے ہیں، اللہ فضائل پڑھ دیجئے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب واہ واہ کروا دی اور آنسو ذرا سا فضیلت گریہ بیان کر دی اور جنت بانٹ، جنت بانٹی نہیں ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جنت بٹے گی کیسے، ہم تو اعلان کرنے والے ہیں، ہم جنت بانٹنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ گھر ایسا ہے، میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بے شک، اور فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے، یہ عورت کی عظمت ہی تو ہے، عورت کی عظمت کیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی عظمت کیا، دیکھیے کیا رشتے ہیں خدا کے ساتھ۔ ماں کی عظمت یہ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیتے، اور باپ کی عظمت کیا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہے تو تم جنت میں داخل نہیں ہو۔ یہاں بہت فرما رہے ہیں بھائی نوجوان حضرات، خاص طور پہ یہ بات سن لیں، آپ کا باپ اگر آپ سے راضی نہیں ہے، آپ کا باپ، میں امت کے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ سوچئے کہ جب آپ کے باپ کا یہ درجہ ہے، ہم پر آپ پر کیا لازم ہے کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں، ورنہ نبی فرما رہے ہیں کہ جنت تو بہت دور ہے، بو جنت نہ سن ہوگی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں اور پتہ چلا باپ راضی نہیں ہے، تو ہاتھ جوڑ کے میں عرض کر دوں، جب خدا نے ہمارے باپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہمارا باپ اگر ہم سے راضی نہ ہو تو ہم جنت کی مہک نہ سونگیں گے، تو جو امت کا باپ ہو، نبی کیا کہہ رہے ہیں، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، تو جب ہمارا نبی اور علی راضی نہ ہو تو جنت کیا خاک جائیں گے؟ ماں کا درجہ یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، چاہے جتنا بڑا بندہ ہو، چاہے جتنا بڑا آیت اللہ ہو، اس کی جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ حسنین کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں حسنین، تو ایمان سے بتائیے بھائی جب ہر ایک کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو حسنین جوانان جنت کی جنت کہاں؟ بھائی جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی جنت کہاں ہے؟ ان کی ماں کے قدموں کے، تو درجہ فاطمہ کا واضح ہوا۔ فاطمہ کا درجہ یہ ہے کہ جب نبی موجود ہوتے تھے، نبی اپنی مسند پر بیٹھے ہوتے تھے اور بیٹی آتی تھی، دیکھیے یہ احترام ہے نبی کا، نبی کے نزدیک جناب فاطمہ کا، کہ جب بیٹی داخل ہوتی تھی تو نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی مسند پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے، اور میں نے مجلس ختم کر دی۔ یہ کس کا درجہ ہے؟ یہ اس بیٹی کا درجہ ہے کہ جس کا نام فاطمہ ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک مشہور جملہ ہے جو انہوں نے اپنے درس خالد مختوم میں کہا تھا، اور وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور بس چند جملے مسائل کے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک عجیب زاویہ فکر پیش کیا، وہ فرمانے لگے کہ آپ ایمان سے بتائیے کہ اگر نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اگر نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اور نبی وہ ہے کہ قرآن آیا نبی نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے، جبرائیل آئے نبی نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے، نبی کا درجہ الگ ہے۔ نبی کا درجہ یہ ہے کہ معراج پر نبی نالین و سمیت گئے اور آواز قدرت آئی تقدم علی العرش
لِيَتَشَرَّفُ الْأَرْضُ مِنْ غُبَارِ نَعْلَيْكَ، اے میرے حبیب نالینوں سمیت آؤ تاکہ عرش الہی تمہارے نالینوں سے وابستہ خاک سے عزت پا جائے۔ یہ نبی کا درجہ ہے۔ اور نبی اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، فاطمہ کو بٹھا رہے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا کہ آپ ایمان سے بتائیے کہ اگر نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو کیا آدم بیٹھے رہتے تھے؟ کیا نوح بیٹھے رہتے تھے؟ کیا ابراہیم بیٹھے رہتے تھے؟ کیا اسماعیل بیٹھے رہتے تھے؟ بھائی نبی کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء جس شخصیت کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اور ہمارے علماء نے لکھا، اور علماء سے مراد وہ بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ دیکھیے روز محشر کا منظر کیا ہے، انبیاء پریشان ہیں، انبیاء پریشان ہیں، انبیاء جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، اور نبی کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول چل کے گواہی دیجیے، ہماری طرف سے گواہی دیجیے۔ اور قرآن نے کیسا مقدمہ کھینچا کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، کیسا ہوگا قیامت کے دن میرے حبیب جب ہم آپ کو سب پہ گواہ بنا دیں گے۔ یہ نبی کا درجہ ہے۔ آدم، عیسیٰ سب آئے ہیں نبی کے پاس، آپ چل کے گواہی دیجیے۔ خدا کہتا ہے جب تک میرا حبیب گواہی نہیں دے گا تب تک کہ میں مانوں گا نہیں۔ اور نبی وہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کا۔ یہ عورت کا درجہ ہے، یہ خاتون کا درجہ ہے، مگر خاتون فاطمہ جیسی ہو، خاتون زینب جیسی ہو۔ اور ہمارے ہماری شیخ صدوق میں شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ سب سے آخر میں ایک سواری آئے گی، سب سے آخر میں کس کی سواری ہے؟ ایک ناقہ آئے گا جس پر جناب فاطمہ سوار ہوگی، ایک طرف سے مہار جناب مریم کے ہاتھ میں ہوگی، ایک طرف سے مہار جناب حاجرہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور اس عالم میں وہ ناقہ نبی کے سامنے لایا جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کہیں گے کہ بیٹی آنے میں بڑی دیر کی تم نے، بیٹی کہے کہ ہاں بابا آنے میں بڑی دیر ہوئی، تو نبی پوچھیں گے بیٹی یہ بتاؤ میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی؟ اب اور فرمائے کون پوچھ رہا ہے؟ تو پوری کائنات کی امید ہے روز محشر، جس سے آدم کہہ رہے ہیں، جس سے عیسیٰ کہہ رہے ہیں، جس سے موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ چل کے گواہی دیجیے، وہ نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ امت کے لیے، میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی؟ تو نبی کی بیٹی فاطمہ کیا کہیں گی؟ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابا کا دامن کھولیں گے اور کہیں گے بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت ہے میرے پاس، سنیں کہ سامان شفاعت کیا ہے جناب فاطمہ کے پاس؟ یدان مخطوطان لولدی العباس، کہ میرے بیٹے ابو الفضل العباس کے یہ وہ عباس کے کٹے ہوئے بالوں وہ روز محشر جناب فاطمہ لے کر آئیں گے۔ بابا پریشان نہ ہو کہ آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت ہے، لیکن عباس کو کیا کہہ رہی ہیں جناب فاطمہ؟ لولدی العباس، عباس جناب فاطمہ کے بیٹے نہیں، لیکن جناب فاطمہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے۔ یہ عباس کا درجہ ہے، یہ عباس کا درجہ ہے۔ عباس کا درجہ ایسا ہے کہ جب قافلہ جا رہا تھا تو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، خانہ کعبہ کی چھت پہ مولا کی اجازت سے گئے اور خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے مولا اجازت دیجیے میں کچھ کہوں، ان لوگوں سے کچھ کہوں۔ تو مولا کی شان بیان کر رہے عباس ابن ابو تراب، خدا کی قسم علماء عراق کہتے ہیں کہ جب کربلا جاؤ تو پہلے روضہ عباس پہ جاؤ، پہلے روضہ حسین پہ نہیں جاؤ۔ آپ جناب ابو الفضل عباس کا درجہ لے کر روضہ عباس پہ پہلے جاؤ۔ کسی نے پوچھا کہ حسین امام ہے، عباس امام نہیں ہے، کہا امام نہیں ہے لیکن امام تک جانے کے لیے دروازہ عباس، جیسے نبی تک جانے کے لیے علی دروازہ ہے، عباس دروازہ حسین کا نام ہے۔ کیا درجہ ہے کہ جناب فاطمہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، لولدی العباس۔ کیا تربیت پائی ہے عباس، کبھی زبان سے بھائی کو بھائی نہیں کہا، کبھی بہن کو بہن نہیں کہا، یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔
یہ وہ ماں تھی کہ جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا تو ماں نے کہا کہ عباس کو جا کے بلا لو۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہونے والے تھے۔ ایک مرتبہ کنیز نے آ کے سلام کیا اور کہا شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہے۔ اور دیکھیے عباس کا طریقہ کیا ہے، ماں کا احترام کربلا والوں نے سکھایا۔ ایک مرتبہ آ کے ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا، کہنے لگے اماں کیوں بلائے؟ فرمانے لگی عباس تم کو معلوم ہے نا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ عباس تم کو معلوم ہے کہ تمہارے بابا نے کیا دعا مانگی؟ عباس تمہارے بابا نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں میرے حسین کو۔ عباس تم جاؤ اپنے تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ، نصرت حسین میں کوئی کمی نہ کرنا، لیکن ہاں عباس ایک بات یاد رکھنا، اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا خدا کی قسم یہ ماں دودھ نہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تربیت بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ تربیت پہلے ہوتی ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آل محمد کے خاندان والوں کو تربیت کی ضرورت ہے، لیکن کچھ باتیں ہم کو سمجھانے کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ تم بھی جاؤ عباس تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ، عباس اپنے ایک بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ، ایک بیٹے کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو تاکہ کوئی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ عباس جاؤ مگر زینب کی چادر سے ہوشیار۔ اور کیا یقین ہے خدا کی قسم جناب ام المؤمنین کو، کیا یقین ہے اپنی اولاد پر، بالخصوص ابو الفضل عباس پر کہ میرا بیٹا ساتھ ہے، حسین پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اور یہ یقین اس لیے بھی ہے، خدا کی قسم شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں لکھتے ہیں کہ جناب عباس کی والدہ جنت البقیع میں جا کے بیٹھتی تھی، کربلا کے بعد جنت البقیع میں قبر جناب سیدہ پہ جا کے بیٹھتی تھی اور یہ بیان کرتی تھی بی بی اگر میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے تو کربلا میں حسین کبھی رلا رلا کے نہ مارے جاتے۔ بس چند جملے اور میں نے آپ کی خدمت میں تمام کیا۔ ایک مرتبہ والی مدینہ نے 20ویں محرم کو مسجد مدینہ سے اعلان کیا مدینہ والوں کربلا میں حسین مارے گئے۔ بس جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور مجمع کو چیرتے ہوئے ممبر کے قریب آئی، خلون الطریق، اور ممبر کے قریب آ کے کہنے لگی والی مدینہ یہ جو تم نے ابھی اعلان کیا کہ کربلا میں یہ بتا کہ عباس کہاں تھا؟ وہ سمجھ گیا کہ ابو الفضل عباس کی والدہ آئے، کہنے لگا بی بی کربلا میں عباس کے بازو قلم ہو گئے، بی بی فوج کا نشان عباس کے خون میں ڈوب گیا۔ کہ والی مدینہ بس ایک سوال کا جواب دے، پہلے آقا حسین مارے گئے یا پہلے کربلا میں عباس مارے گئے؟ وہ کہتا ہے بی بی جب تک آپ کا بیٹا سلامت تھا، جب تک ابو الفضل عباس سلامت تھے، کسی کی جرأت نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا۔ پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، پھر حسین کی گردن پہ خنجر آیا، پھر کہ عباس کی والدہ نے جیسے ہی یہ جملے سنے ایک مرتبہ مسجد سے باہر آئی، جنت البقیع پہنچی، قبر جناب سیدہ میں آئی اور روایت کہتی ہے قبر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اے بی بی اے رسول کی بیٹی گواہ رہنا ساری زندگی اس ماں نے خدمت کی اور کربلا میں میرے عباس نے خدمت کی۔